مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پختون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اور اگر میں کسی کا نام بھول جاؤں تو میں یوں انجمن طلبہ اسلام، تمام طلبہ تنظیموں کے نمائندگان، میں ان کو بھی یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک یونیورسٹی کے وہ طلباء کہ جو اسلام آباد اور راول پنڈی یا گرد و نواح کے اندر موجود تھے، وہ محض چند گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر آج یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں. میں ان تمام طلباء کو بھی اس پریس کانفرنس آمد پر خوش آمدید کہنا چاہوں گا. میں اپنی بات کا آغاز اور ابتدا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے دکھڑا بیان کرنے سے کروں گا. یہ وہ تعلیمی ادارہ تھا کہ جو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنی ایک الگ شناخت رکھتا تھا. یہ وہ تعلیمی ادارہ تھا کہ جو ملک پاکستان کی طرح جیسے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا تھا. یہ جامعہ دنیا کی وہ واحد جامعہ ہے، اس ملک پاکستان کی وہ واحد جامعہ ہے جو اسی نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی تھی. اس بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کو جہاں پوری دنیا کے لیے اور معاشرے کے لیے ایسے افراد کار کی تیاری کا کام کرنا تھا کہ جو اپنی پروفیشنل لائف کے اندر صلاحیت کے اعتبار سے بھی دنیا کے اندر ٹاپ ناچ لوگوں میں سے ایک ہوں، اور اسی طرح معاشرے کے اندر صالحیت کے اعتبار سے بھی دنیا کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہوں، معاشرے کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہوں. لیکن انفارچونیٹلی آج صورتحال یہ ہے کہ اسی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی جو کہنے کو ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، وہاں ایک ایڈمنسٹریٹو کیوس کی صورتحال ہے. وہاں پر تمام کمیونٹیز، چاہے وہ طلبہ کی کمیونٹیز ہو کہ جو بنیادی طور پر تعلیمی اداروں کے سٹیک ہولڈرز ہوا کرتے ہیں، وہ ملازمین کی کمیونٹی ہو، وہ اساتذہ کی کمیونٹی ہو، وہ آفیسرز کی کمیونٹی ہو، وہ مالی کی کمیونٹی ہو، وہ ڈرائیورز کی کمیونٹی ہو، وہ سیکیورٹی گارڈ کی کمیونٹیز ہوں، جتنی کمیونٹیز ہیں وہ اس وقت انتظامیہ کے اندر بیٹھے ہوئے چند کالی بھیڑوں کی غلط پالیسیوں، منمانیوں کے نتیجے کے اندر ایک ایسے اضطراب کا شکار ہیں، ان مشکلات اور ایسی ایک کیوس کی صورتحال کا شکار ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر آئے روز جامعہ اسلامیہ نہ صرف بین الاقوامی بلکہ نیشنل میڈیا کے سامنے رسوائی کا سامنا کرتی ہے. میں مختصراً اپنی بات کو آگے بڑھا کر آج کے مدعے پر آنا چاہتا ہوں. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کہ جس کے اندر اس وقت 5000 کے قریب کم و بیش لیگل ہاسٹلائزڈ اسٹوڈنٹس، اسلامی یونیورسٹی یاد رکھیے کہ اس کی بنیادی شناخت کے اندر دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. پہلی تو میں نے آپ کے سامنے اس کا اسلامی تشخص کا جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے، اور دوسری چیز یہاں پر دور دراز سے آئے طلباء کے لیے جو فیسلٹیز ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے پورے پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھنے آتے ہیں، ان کے لیے جو ہاسٹل کی فیسلٹی یہاں پر موجود ہے، ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی یہاں پر موجود ہے، بڑے کیمپس کی فیسلٹی یہاں پر موجود ہے، کھلے کلاس رومز کی فیسلٹی یہاں پر موجود ہے. اسلامی یونیورسٹی اسی بنیاد پر جانی جاتی تھی. اس وقت اس اسلامی یونیورسٹی کے اندر 5000 کے قریب 4500 سے زائد لیگل الاٹیز طلباء کو آج سے 2 مہینے پہلے ایک سابق کرنل صاحب کی، میں جو آپ کے سامنے ایڈمنسٹریٹو کیوس کی بات کر رہا ہوں، میرے عزیز ہمسائے صحافی دوستو، یہ بات آپ کے ذہن کے اندر واضح رہنی چاہیے کہ اسلامی یونیورسٹی کے اندر اس وقت وہ طبقہ قابض ہے کہ جو لاسٹ BOG کے اندر یہاں سے ٹرمینیٹ کر دیا جا چکا ہے اپنی مورل کرپشن کی بنیاد پہ، اپنی فائنینشل کرپشن کی بنیاد پر ان کو یونیورسٹی کے معاملات سے بے دخل کر دیا گیا ہے. لیکن آج بھی ان لوگوں کے ڈرائنگ روم سے، آج بھی ان لوگوں کے واٹس ایپ گروپس اور واٹس ایپ چیٹ سے اسلامی یونیورسٹی کے معاملات چلائے جا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ اس وقت نہ میڈیا کے سامنے آ سکتے ہیں، نہ اداروں کو منہ دکھانے کے قابل ہیں، لیکن ان کی ایما کے اوپر آئے روز یہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں بھگتنا طالب علم کو پڑتا ہے اور ان ساری کمیونٹیز کو پڑتا ہے. آج سے کم و بیش 1.5 سال پہلے اسلامی یونیورسٹی کے کنسٹیٹیوشن اور آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسلامی یونیورسٹی کے اندر ایک سابقہ کرنل صاحب کو اسلامی یونیورسٹی کے پرووسٹ یعنی ہاسٹل کی کرسی پر لا کر بٹھا دیا گیا. پرووسٹ جو ہے اسلامی یونیورسٹی کے قانون کے مطابق کوئی پروفیسر ہو سکتا ہے، کوئی استاد ہو سکتا ہے، کوئی وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو طالب علم سے واسطہ رکھتا ہو، تعلیم سے واسطہ رکھتا ہو. کسی FA پاس کو یہاں پر نہ بیٹھنے کی اجازت یہ قانون دیتا ہے، نہ یہاں کے معاملات چلانے کی اجازت یہ قانون دیتا ہے. لیکن ایک کرنل کو لا کر بٹھا دیا گیا. طلباء نے اس پر احتجاج ریکارڈ کرایا، اساتذہ نے اس پر احتجاج ریکارڈ کرایا،
فورمز کے اوपर یہ باتیں آئی کہ بھیا یہ معاملہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج بہت برے بھگتنے پڑ سکتے ہیں، لیکن انتظامیہ میں موجود چند کالی بھیڑے کہ جو اس تعلیمی ادارے کے اندر اپنی انا اور اپنی اجارہ داری کو قائم کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کسی کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا اور نہ جانے کون کون سے فتوے اور کون کون سے ہمارے سامنے جواز گھڑنا شروع کر دیے کہ نہیں جی یہ ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے۔ آج انہوں نے یہ کیا ہے کہ آج تقریباً 2 مہینے پہلے، آج سے عید الاضحیٰ سے صرف 1 دن پہلے، یہ بات ذہن میں رہے کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر گلگت سے بھی طالب علم پڑھنے آیا ہے، سندھ اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر زیر تعلیم ہیں، کشمیر اور پنجاب اور KPK کے نواحی علاقوں اور دور دراز علاقوں سے اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ ان طلبہ کو جو یہاں پر عید گزارنا چاہتے تھے، وہ طلبہ کے جن کے پاس کرایہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پیاروں کے پاس، اپنے والدین کے پاس، اپنے عزیز و اقربا کے پاس عید الاضحیٰ کے موقع پر جا سکیں اور وہاں پر جا کے ان کے سامنے ان کے ساتھ اپنی عید کو گزار سکیں، وہ مجبوری کے عالم میں اپنی عید اسلامی یونیورسٹی کے ہاسٹل کے اندر گزارنا چاہتے تھے۔ 1 دن کے نوٹس پر، چند گھنٹوں کے نوٹس پر، عید الاضحیٰ سے محض 12 گھنٹے کے پہلے ایک نوٹس کے نتیجے میں، ایک نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں ان طلبہ کو ہاسٹل خالی کرنے کا آرڈر ملا، اور صرف ہاسٹل خالی کرنے کا آرڈر نہیں ملا بلکہ اس کے بعد بندوق کی نوک پر، بندوق اور گولی کے زور پر ان کو ان کے کمروں سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا، اور اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے وہ طلبہ کہ جو یہاں کا مستقبل بننا چاہتے ہیں، آج وزیر اور مشیر یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں، پاکستان میں کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات واضح رہے کہ سب پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، تم پاکستان میں انہیں رہنا نہیں دینے چاہتے، تم نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان میں رہیں، تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بدمعاشی اور تمہاری اجارہ داری اور تمہاری وڈیرہ شاہی کو کوئی چیلنج کر سکے۔ اس لیے ان طلبہ کو نکال کر وہ طلبہ جو اس ملک کے مستقبل ہیں ان کو اسلام آباد کی سڑکوں پر راتیں گزارنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر جب یہ طلبہ انہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کی تو اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت کے دل میں موجود بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کوئی یونیورسٹی کا منظر پیش نہیں کر رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح پوری پولیس لائن کی نفری کو، پورے اسلام آباد کے تھانوں کے SHOs کو اپنی نفری کے ساتھ اسلامی یونیورسٹی میں طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ محض چند طلبہ کے لیے 500 سے 600 کے قریب پولیس کی نفری یہاں پر منگوا لی جاتی ہے، واٹر کیننز منگوا لیے جاتے ہیں، لاٹھیاں، گولیاں اور شیلز کو طلب کر لیا جاتا ہے، اور طلبہ جب اپنا ٹکڑا رکھنے کے لیے، اپنے مطالبات کو پرامن اور آئینی طریقے سے منوانے کے لیے، اور اپنے ہاسٹل رومز کہ جن کی فیسیں ادا کی ہیں، ہم کسی کا احسان نہیں چاہتے، اپنا حق لینا چاہتے ہیں، اور حق انشاءاللہ ہمیں لینا آتا ہے۔ ہم بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں تو ہمارا راستہ پولیس روک دیتی ہے، اسلام آباد انتظامیہ آ کر ہمیں ڈراتی ہے، ہمیں دھمکاتی ہے، ہمارے سامنے بدمعاشی کرتی ہے، ہمیں کہتی ہے کہ ہم تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے، تمہاری تعلیمی ادارہ تو تمہارا ہے، تمہارا حق بنتا ہے، تم یہاں کے سٹیک ہولڈر ہو، لیکن اندر جانے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ یہ ہمارا اکھاڑا بن چکا ہے، یہ ہماری برگیڈ بن چکی ہے، ہم کسی کرنل کی ایما پر آج آئے ہیں، تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ طلبہ اسلام آباد کی 45 ڈگری کی ٹیمپریچر کے اندر یہاں پر ذلیل ہوتے ہیں، ان کو گیٹ سے اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ پھر وہ طلبہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے گھروں کو کوئی مانگ کر، کوئی پیسے ادھار لے کر، کسی سے قرض لے کر جب اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں تو اسلامی یونیورسٹی کے اندر ڈینز کی ایک میٹنگ کو بلایا جاتا ہے۔ بدمعاشی کے زور کے اوپر ڈینز کی کنسنٹ کے نہ ہونے کے باوجود ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ سمر سیمسٹر کو آن لائن کیا جائے، ریگارڈ لیس آف دا فیکٹ کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس وقت بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، سندھ اور بلوچستان کی کیا کیفیت ہے، انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہیں، لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، لوگوں کے پاس سہولیات نہیں ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے، لیکن سمر سیمسٹر کو آن لائن موڈ پر شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس پر آواز بلند کرتے ہیں تو آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب 1.5 مہینہ گزرنے کو آیا اور نیا سیمسٹر شروع ہونے والا ہے تو محض 1 دن کے نوٹس کے اوپر ایک نیا نوٹیفیکیشن نکال دیا جاتا ہے، اور اس نئے نوٹیفیکیشن کے اندر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب جن طلبہ کو ہم نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے گھروں کی طرف بھیجا تھا وہ اب ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے واپس آئے اور اپنا سامان اپنے کمروں سے اٹھائیں۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ بات کوئی 2-4 لوگوں کی نہیں، یہ بات کوئی 2-4 لوگوں کی نہیں، یہ اسلامی یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہوئے 4500 سے زائد طلبہ کی بات ہے۔ ان کو بلایا جاتا ہے، اپنا سامان اٹھاؤ،
अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और यहाँ से निकलने वाली करो। अगर 2 दिन के अंदर तुमने ये काम न किया, हमें नहीं मालूम तुम कैसे आओगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम्हारे क्या मसाइल हैं। तुमने यहाँ आना है, अपना सामान उठाना है, अपनी किताबें उठानी है, अपना बिस्तर उठाना है, अपने कीमती लैपटॉप उठाने हैं, अपनी दीगर जो आपका साजो सामान है उसको इकट्ठा करना है और यहाँ से निकलना है। और अगर आप 2 दिन के अंदर नहीं आते तो आपका सामान जो आपकी मलकियत है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपने इंतजामिया को सौंपी है और उसके लिए उनको भारी भरकम फीसें अदा की हैं, वही इंतजामिया आपका सारा सामान सल्ब कर लेगी, अपने कब्जे के अंदर ले लेगी और फिर आपको सामान को आपके हवाले करने की कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये सूरत हाल क्रिएट कर दी जाती है। इस सूरत हाल के अंदर बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के बेदार तलबा, वो तलबा जो अपना हक लेना जानते हैं, वो तलबा के जो किसी नशे के अंदर मुब्तला नहीं है, वो तलबा कि जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के हुकूक को लेना जानते हैं, तमाम तलबा तंजीमों से तमाम रंगो नस्ल की तफरीक के बगैर, तमाम लसानियत की तफरीक के बगैर